ہم کو دین کو مدرسے میں پڑھ چکا تھا، ان دونوں کو مجھے موقع ملا بحیثیت انسان کے، میں نے ان دونوں کو ملا کے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ یہ تو وہ نظام ہے جس نظام میں ہم چل رہے ہیں، کہ جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا دیا کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالو، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے میری غلامی میں لے کے آؤ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا، اور یہ دنیا کا گھٹیا ترین نظام ہے جس نظام کے اندر ہم لوگ اس وقت چل رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ نظام خراب ہے تو نظام سے مراد یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ بیکار لچر ہے، جس میں ہم سوائے جانوروں کے اور کوئی پیدا نہیں کر رہے، معاف کیجئے گا۔ ہم کیونکہ سب سے پہلی چیز انسان بنانا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہوتا ہے، مگر ہمارے کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے تعلیم کے اندر جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہو۔ کوئی سبجیکٹ آپ نے ایسا اسکول میں، مدرسے میں، اسکول میں پڑھا جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہو، کوئی ایک سبجیکٹ جو آپ کو انسانیت سکھاتا ہو، آپ اگر غور سے دیکھیں گے ایک بھی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو انسان بناتا ہو، کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو اچھا بیٹا بناتا ہو، اچھا بھائی بناتا ہو، اچھا میاں بناتا ہو، اچھا باپ بناتا ہو، دادا بناتا ہو، کوئی سبجیکٹ ایسا ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف مشین بنا رہے ہیں، انسان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نظام صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشی نظام فرسودہ ہے، اور یہ وہ معاشی نظام ہے جس کی وجہ سے آج ہم غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس نظام کے اندر غربت سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کچھ بھی کر لو آپ نہیں نکل سکتے، آپ مقروض ہوتے جاؤ گے۔ آج 2 لاکھ روپے فی بچہ آپ کے اوپر قرضہ ہے، کل یہی 2 لاکھ 6 لاکھ روپے ہو جائے گا، مگر آپ اس نظام سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، کبھی نہیں نکل سکتے اس نظام سے باہر آپ۔ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا نظام خراب ہے تو آپ کی فورن پالیسی خراب ہے، اگر میں کہتا ہوں نظام خراب ہے تو آپ کا عدالتی نظام خراب ہے، لچر نظام ہے، گھٹیا نظام ہے عدالتی نظام۔ باپ کیس داخل کرتا ہے اور جا کے پوتے کو اس کا حق ملتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دوبارہ ریورٹ ہو جاتا ہے۔ جب میں اس نظام کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیاسی نظام بھی فرسودہ اور لچر گھٹیا نظام ہے۔ کتنا بھی کچھ کر دو، تبدیلی کو ووٹ دو، تبدیلی کے بعد بھی ووٹ دو، کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی وقت میں ٹھیک ہوئی ہیں تو یہ وہ ٹائم تھا جب میرے رسول نے، میرے نبی نے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پہ نافذ کیا تھا۔ 13 سال کی جد و جہد کے بعد جب انہوں نے آنے کے بعد مدینہ کے اندر اپنی ایک ریاست بنائی تھی، یثرب کو بدل کے انہوں نے مدینہ بنایا، وہاں مسجد بنائی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار تعمیر کیا، اور وہاں آپ نے ایک فوجی دستہ تیار کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھو 10 سال کے اندر مسلمانوں کی حکومت 12 کلومیٹر سے پھیل کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، 20 لاکھ کلومیٹر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھیلی، اور پھر جا کے 64 لاکھ 65 لاکھ کے اوپر ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں پھیل گئی۔ کیسے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھا نظام تھا، یعنی تعلیمی نظام اچھا تھا، اخلاقی نظام اچھا تھا، معاشرتی نظام اچھا تھا، عدالتی نظام اچھا تھا، یہ سب کچھ اچھا تھا۔ اس کے بعد خلافت اگرچہ کبھی ملوکیت میں بدل گئی، لیکن کیا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ 1924 تک یعنی آج سے 100 سال پہلے تک اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو نظام میرے اللہ کا دیا ہوا چل رہا تھا، عدالتیں اسی نظام پہ چلتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تمام اخلاقی نظام، عدالتی نظام، ہمارا تعلیمی نظام سب اسی نظام کے اوپر چل رہا تھا۔ لیکن 100 سال کے بعد انگریز نے جو ہمارے کو بالکل تباہ اور برباد کیا، آج ہم نیچے سے نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھلائی کی امید ہمیں نہیں ہے، اور یہ بات میں اس لیے مزید اس سے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس نظام کو قریب سے یوں کہ عدالتوں میں تو روز دیکھتا ہوں۔